کہ میت کے حقوق کیا ہیں اور نماز جنازہ کے احکام کیا ہیں۔ میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت ناظرین یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہمارے دلوں کی دھڑکن کو رک جانا ہے۔ میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سانسیں چل رہی ہیں یہ کسی دن بھی گھڑی کی سوئی کی طرح رک جائیں گی، ساکت ہو جائیں گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میری آپ کی زندگی کی اصل جو حقیقت ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا حسن ہے، یہ جو ہمارا جمال ہے، یہ جو ہمارا اٹائر ہے، یہ جو ہماری 5-6 فٹ کی باڈی ہے، اسے ایک لمحے میں بلکہ لمحے کے بھی ہزارویں حصے کے اندر مکمل طور پہ ڈھیر ہو جانا ہے۔ اور میری آپ کی حقیقت ناظرین یہ ہے جس کو ہمیں مان لینا چاہیے صاحب کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میری آپ کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آج ہمارا بہت ہی پروٹوکول جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں، ہمیں بڑا احترام دیتے ہیں، ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں، ہمیں بڑی توقیر دیتے ہیں، ہم آتے ہیں تو ان کے وجود کانپنے لگتے ہیں، جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں، زمین کو ٹھوک ٹھوک کے ہمیں سلیوٹ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے بس ہر وقت جو ہے دبے لچے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں موت آ جائے گی اور وہی لوگ جو ہمارے سامنے سروں کو جھکاتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے جنازے میں ہی موجود نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ اگر جنازے میں موجود ہوں تو اپنے ہی کاندھوں پر اٹھا کر جو ہے ہمیں مٹی کے سپرد کر کے آ جائیں گے۔ کبھی ناظرین ایک موقع ملے تو ضرور اس بات کا جو ہے تجربہ کیجئے گا کہ کسی غسال کے پاس جائیے گا اور اس سے درخواست کیجئے گا کہ جو میت تمہارے پاس آئی ہے میں اس کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ کبھی جائیے گا، جا کے دیکھیے گا کہ کس انداز سے وہ غسال ایک فقیر کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے، ایک امیر کبیر شخص کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور ایک ایسے شخص کو بھی غسل دے رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت سارا بینک بیلنس موجود ہے، کروڑوں اربوں روپیہ موجود ہے، بڑا پروٹوکول تھا، بڑے گارڈ تھے، بڑا جاؤ حشم تھا، بڑی طاقت تھی، قوت تھی، عزت تھی، احترام تھا، سب کچھ تھا، لیکن الٹیمیٹ کیا ہوا کہ وہ اس غسال کے آگے پڑا ہوا ہے، ایک جنبش بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ اگر مکھی بھی اس کے بدن پہ آ کر بیٹھتی ہے نا تو وہ غسال ہی کو ہٹانی پڑتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اور عالم یہ ہے کہ وہ غسال جو ہے اس فقیر کے بھی یعنی یوں کہیے کہ کپڑوں کو چیرتا ہے اور اس امیر و کبیر اور طاقتور کے بھی کپڑوں کو چیرتا ہے، اور چیرنے کے بعد اسے جو ہے باقاعدہ کفن کے اندر ملبوس کرتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں نا، اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ سے دبا کے جو ہے اس کے پیٹ کی غلاظت نکالتا ہے، وہ غلاظت بھی نکال نہیں پاتا، غلاظت بھی نہیں نکال پاتا، یعنی وہ غسال ہی اس کی غلاظت کو نکالتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو ظاہر ہے مطلب کفن پہناتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، اسے کافور لگاتا ہے، اسے باندھ دیتا ہے، اور وہ حرکت نہیں کر سکتا، کبھی ادھر کروٹ دیتا ہے، کبھی ادھر کروٹ دیتا ہے، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ لوائقین کو بلواتا ہے کہ بھئی اپنی میت لے کے چلے جاؤ۔ اوقات سمجھ رہے ہیں انسان کی کیا ہے؟ بھئی بڑے القابات لگتے تھے نا نام کے آگے، فلاں 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 فلاں، کہا جاتا ہے میت کو لے کے چلے جاؤ، اور اگر وہ میت جو ہے خوش قسمت ہوگی تو اٹھانے والے ظاہر کاندھے پہ موجود ہوں گے، اور جس وقت جنازہ چلتا ہے نا کبھی جائیں، کبھی جنازوں میں شامل تو ہوا کریں، پتہ تو چلے گا آپ کو کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت کاندھے پر اٹھا کر وہ قبرستان کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی اپنی دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنی بدمستیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنی جاب کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، کوئی اگلی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے یہاں سے اٹینڈنس دینی ہے، شکل دکھانی اور آگے نکلنا ہے، اور وہ آگے اپنے کاموں کی بنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو اس بات کی فکر خال الا ماشاءاللہ، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جب مر گیا اس کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اور جس وقت اسے سپرد کیا جاتا ہے زمین کے، ذرا سوچئے کہ وہ شخص جو بڑے پروٹوکول میں رہتا ہوگا، بہت ہی جو ہے لوگ اس کے آگے پیچھے ہر وقت دندناتے پھرتے ہوں گے، اس کی ہر چاہ کا اہتمام کرتے ہوں گے، آج وہی لوگ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو منصب کے ساتھ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ لوگ شاید اس کو یعنی قبر میں اتار دیں، اتارنے کے بعد جب سلیب لگا دیتے ہیں تو وہ تنہا اس قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو جنازوں میں جایا کیجئے تاکہ خوف خدا پیدا ہو، دل نرم ہو، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی ہماری ہم سب کی حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے۔ تب انسان جو ہے واقعی انسان کا بچہ بنتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میری کوئی اوقات و کوئی حقیقت نہیں ہے۔